طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، 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 واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، صلی اللہ تعالی میٹھے پیارے پیارے الحمدللہ ہمارے درمیان عبد الحمید بھائی موجود ہیں.
انشاءاللہ ان کا سنت و بلا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ اسلامی بھائیوں، ہم اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ تو ہم اس کا بھی توجہ یہاں رکھیں گے، یہ بعد میں انشاءاللہ پریزنٹیشن آپ کو دکھائی جائے گی، اپنی توجہ آپ بیان کی طرف رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے پاسبل ہو دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ مزید بادب رہنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ایک اور نیت کروانا چاہتا ہوں کہ اپنے موبائل فون بھی سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے بیان کی طرف رہے، موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور اس کے فضائل ہمیں درود پاک کی احادیث میں ملتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ ڈیکوریٹ یور مجالس، ڈیکوریٹ یور گیدرنگز۔ ہم اپنی مجلسوں کو مزین کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں کس چیز سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نارملی جب بھی کہیں بیٹھے، چار مسلمان مل کر بیٹھے تو ہم بہت درود پڑھا کریں، ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ماشاءاللہ ملیشیا میں میرا اس طرح مدنی قافلے میں پہلی بار آنا ہوا ہے۔ ایک چیز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں نارملی مسجدوں میں یا مدرسوں میں یہ انداز ہے کہ کسی کا استقبال بھی کرنا ہو، ملاقات بھی کرنی ہو تو نبی پاک پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، سرکار علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ ہمارا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی یہ عادت نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ عادت نصیب کرے کہ جب موقع ملے میری زبان جو ہے وہ ذکر و درود سے تر رہے۔ امیر اہل سنت کا ایک دعائیہ شعر ہے نا، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ کرے کہ فضول گوئی سے بچ کر ہماری زبان ذکر و درود پر پڑھتی رہے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان درود پڑھنے پر یا ذکر کرنے پر فوکس کر لینا تو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ ایک دن میں کتنے درود پڑھ سکتا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارا مدنی قافلہ بلاکا بزرگ کا جو مزار امام حاضری کے لیے بس میں جا رہے تھے، ایک مبلغ دعوت اسلامی نے اعلان کیا کہ تمام مدنی قافلے والے درود پاک پڑھیں، اور ایک مدنی مقابلہ ہے کہ دیکھتے ہیں کس کے کتنے درود پاک ہوں گے۔ آپ یقین کریں 4 یا 5 گھنٹے بعد جب کارکردگی دی گئی تو ایک اسلامی بھائی نے تقریباً 13,000 بار درود پاک پڑھ لیا within a day, not a full day, half day کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نکل سکتا ہے کہ ہم ہزاروں بار درود پاک، ہزاروں بار اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ٹائم نکالیں؟ اتنی بڑی نیکیاں، اتنا بڑا ثواب، پھر بھی ہم سستی کریں؟ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، آپ زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں اگر اور زیادہ ذکر اللہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔
تسبیح جو ہے نا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں وہ زبان کی لگام ہے. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا اس کو خود ہی خود کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ جائے گا, درود پڑھنے لگ جائے گا, ذکر کرنے لگ جائے گا, استغفار کرنے لگ جائے گا, کیونکہ ہاتھ میں تسبیح. کاؤنٹر بھی آج کل جو تسبیح ہے بڑی اچھی ہے اور اس سے ماشاءاللہ مدد ملتی ہے زیادہ ذکر و اذکار کرنے میں. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں بہت سارے خوبصورت مقام ہیں, بہت سارے ہسٹوریکل اور ٹورسٹ پلیس ہیں. لوگ ساری دنیا گھومنا چاہتے ہیں, دنیا کے کئی مقامات کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. ملائیشیا بھی اسی طرح ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں. ملائیشیا میں بھی کچھ ایسے مقام ہوں گے جو بڑے خوبصورت ہوں گے. دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھ کر انسان بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر ایک ایسی عظیم و شان چیز کو بنایا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. اور جنت کتنی خوبصورت ہے, جنت کے گھر کیسے ہیں, جنت کی خوراک کیا ہے, جنت کی نعمتیں کیا ہیں, جنت ہے کتنی بڑی. کبھی سوچا کچھ مقامات کو دنیا میں کہا جاتا ہے ہیون ان ارتھ, ہیون آن ارتھ, زمین پر جنت. مگر ٹھیک ہے وہ پھر بھی یہاں آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. مگر جنت سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے ایک بار عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے, جنت کس چیز سے کنسٹرکٹ ہوئی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے, اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں موتی کی ہیں اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. سبحان اللہ. کہ سونے, یاقوت, موتی, زعفران, مشک, جب اس سے کوئی گھر بنتا ہوگا, اچھا یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا, سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ گھر کیسا ہوگا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اسی بات کو حدیث میں پیارے آقا نے بیان کیا اور اس سے جنت میں جانے کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی کہے کہ یار آپ کو کیسی گاڑی چاہیے, آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے. پہلے سوچتا تھا بندہ, آپ تو سرچ کر لیتا ہے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے, اچھا اتنی لگژری ہے, اتنی مہنگی ہے, اتنی اس کے اندر کمفرٹ ہے. اچھا آپ کو کون سا گھر چاہیے سب سے اچھا, تو آپ دا ورلڈ بیسٹ ہاؤس سرچ کریں گے تو آپ کو دنیا کے بڑے بڑے محل نظر آ جائیں گے, ان کے بڑے بڑے بیڈ رومز, باتھ رومز, جناب دنیا کی لگژریز. یعنی اٹ مینس اگر آپ کو گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, پیسے چاہیے, دولت چاہیے, آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. یعنی آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے. مگر جنت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا ہے, نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا گزر ہوا ہے. یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا, دیکھا بھی نہیں جا سکتا, سنا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر انسان کیوں نہ جنت میں جانے کی تیاری کرے. اب جنت ہے کتنی بڑی, میں بھی چلا گیا, آپ بھی چلے گئے, بہت سارے لوگ چلے گئے, تو جگہ بچے گی کہ نہیں. بندہ یہاں تو چھوٹا سا دل رکھتا ہے نا, 100 بندوں کی دعوت دیتا ہے, جب جگہ ہی 100 بندوں کی ہو. بڑا ہال ہو تو 1000 لوگوں کی دعوت دے گا, لیکن لاکھ آ گئے تو کدھر جائیں گے. سبحان اللہ. میرے رب کی جنت کتنی بڑی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے. اچھا اب جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں بہت سارے مجھے نوجوان ملے ہیں, کسی کے ہاتھ میں بریسلیٹ ہوتا ہے, انگوٹھیاں ہوتی ہیں, بالیاں ہوتی ہیں, مالائیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں مرد کو دنیا میں زیور پہننے کی اجازت نہیں, ناجائز اور حرام. ٹھیک ہے, صرف ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے, وہ بھی کب پہن سکتا ہے جب وہ 4.5 ماشا چاندی سے کم وزن والی ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ انگوٹھیاں اور اس سے ہیوی انگوٹھی یا کئی نگینے والی یا بغیر نگینے والی نہیں پہن سکتا. لیکن صبر کر جاؤ, اللہ نے جنت میں مردوں کے لیے بھی سونے کے زیورات تیار کر رکھے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ترجمہ ہے ایمان, وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے
اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اچھا جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ سبحان اللہ. کوئی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کا بھی دنیا سے جائے گا نا، نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں سب کو 30 سال کا بنا دیا جائے گا. Every جنتی have an age of 30 years in Jannah. 30 سال کی عمر ہو تاکہ اس کی بھری جوانی اسے واپس لوٹائی جائے گی، تاکہ وہ اپنی لائف کو جنت کی نہ ختم ہونے والی لائف کو انجوائے کرے. یہاں لوگ کھانا کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور مہنگا کھانا، مہنگے لباس، مہنگے گھر کے چکر میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. صبر کر لو، حلال کھاؤ، زیادہ مہنگے کے چکر میں حرام نہ کمانا. جنت میں کیا ملنا ہے سنو، قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. یعنی جنت میں شاپنگ نہیں کرنی پڑے گی، بل نہیں پے کرنا پڑے گا، دل میں خیال کرو کہ وہ کھانا سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ. پرندہ اڑ کر جا رہا ہوگا، بندہ سوچے گا اس پرندے کا گوشت کھانا ہے، وہ فوراً بھون کر تیار ہو کر بیک ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا اور جتنا کھانا ہو اس میں سے کھا لیا جائے. گویا ہر وہ چیز جس کو امیجن بلکہ نہیں امیجن نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جنت میں ایک اور بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے بھی لنچ کر لیا، ٹھیک ہے، اور لنچ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر آپ کی فیوریٹ چیز کھلائی جائے کہ آپ بریانی بڑی پسند سے کھاتے دوبارہ کھائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یار میں نے کھانا کھا لیا کیونکہ پیٹ بھر گیا. اچھا کبھی بھوک لگی ہو اور آپ کی فیوریٹ چیز آ بھی جائے سامنے، تو جو پہلے نوالے کا ٹیسٹ ہے نا وہ 15ویں نوالے کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ پہلے 2-4 نوالوں میں تو بھوک بھی لگی ہوگی اور لذت بھی ملے گی. آہستہ آہستہ بھوک بھی مٹتی جائے گی اور بندہ لذت سے بھی یوزڈ ہو جاتا ہے نا. 15 نوالے کے بعد 16 نوالا مشکل سے کھائے گا، شاید 17 میں کہے گا بس اب کھا لیا. حالانکہ چیز پسند کی موجود ہے. جنت کے کھانے کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ہوگا کیا کہ جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، لوئسٹ کیٹیگری کا جو جنتی ہوگا، اس کے 10,000 خادم ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے اتنے خادم، اس کے اتنے نوکر، اس کا ڈرائیور، اس کا خانسامہ. ارے اللہ کی نعمتیں جنت میں ایسی ہیں، بس نیک بن جاؤ، نمازیں پڑھو، گناہ سے بچو، جنت میں کسی صورت داخل ہو جاؤ. I'm talking about the lowest category, not the highest rank. lowest category کا جو جنت ہوگا، جنتی ہوگا 10,000 servants، 10,000 خادم ہوں گے. خادم کا کام کیا ہوگا؟ ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا ہوگا، دوسرا چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی. It means 20,000 قسم کے کھانے ہوں گے، اور اس کے آخر میں بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح شروع میں کھائے گا. یعنی جو لذت اور ذائقہ پہلے حصے میں کھائے گا وہ آخری حصے میں بھی پائے گا، اس کی لذت ختم نہیں ہوگی. اچھا جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. بہت ٹھنڈ ہو تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، بہت گرمی ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. جنت کا موسم ماڈریٹ ہوگا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی. قرآن کہتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ولا زمهريرا. ترجمہ کنز ایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر یعنی سردی دیکھیں گے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آج لوگ یہاں کی بے پردہ عورتیں ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ناجائز تعلقات کرتے ہیں. فرینڈشپ آج مرد اور عورت کے درمیان ہے. آج معاذ اللہ عورتوں کو دیکھنے کا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کا، چاہے وہ فلموں ڈراموں کے ذریعے دیکھا جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جائے. صبر کر جاؤ، نہ جاؤ حرام کی طرف، نہ برباد کرو اپنی جوانی. تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. مگر جنت کی حوروں کے بارے میں سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی اور ساری فضا زمین سے آسمان پر خوشبو سے معطر ہو جائے گی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وہ کیسی دکھنے میں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں جنت کی نعمتیں. اور یہ تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا. جنت کی سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا. سبحان اللہ. خالق و مالک کا دیدار، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ
الی ربها ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. اور پھر اس وقت پکارنے والا پکارے گا. اچھا کوئی بڑی نعمت مل جائے، ہم بھی کبھی ہالیڈیز پر جائیں یا کبھی کوئی بڑی نعمت بڑی خوشی مل جائے تو اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. ہوٹل بک کرایا، گھومنے پھرنے گئے 5 دن 10 دن، then we have to come our house. بچے بیٹھے ہیں، ان کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یار بڑے مزے آ رہے تھے مگر ویکیشن ختم ہو گئی ہیں. خوشی کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، جلدی بیت جاتے ہیں، زیادہ بھی ہو تو تھوڑے لگتے ہیں. عاشق رسول سے پوچھو، مدینے کے دن بڑی جلدی گزر جاتے ہیں. ابھی تو دل ہی نہیں بھرتا اور وقت پورا ہو جاتا ہے، یار ابھی تو آئے تھے ابھی جا رہے ہیں. کیوں؟ خوشی تھی نا، پتہ نہیں چلتا. اور بندہ چاہتا ہے وہ خوشی کے لمحات بڑھ جائیں. اے جنت میں جانے والوں خوش نصیبوں، سنو جو جنت میں چلا گیا میرے آقا فرمانے کا اعلان ہوگا، اے جنت والوں تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے کبھی نہ بوڑھے ہوگے، تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ کرو گے. There is no expiry date in Jannah. Always hum fiha khalidun. ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. اب بتائیے ایسی نعمتیں ہوں تو کون جنت میں نہ جانا چاہے؟ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. Is there any guarantee to go in Jannah? اب کیا سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم نعمت جس کی امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی، اتنی نعمتیں، بس اب تو داخلہ چاہیے جنت میں. اچھا میں پہلے بھی اس بیان کو کئی بار پڑھا ہے، ایک تھوڑا سا لاجیکلی بات کرتا ہوں، سمجھیے گا. جن جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو دنیا میں روکا گیا نا، اس کا بہترین آلٹرنیٹ، بہترین نیبل بدل اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا. شراب پینے سے روکا ہے نا، شراب نہ پیو، گندی ہے، بدبودار ہے، حواس کھونے والی، حرام. یہاں شراب سے بچ جاؤ، اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھا. یہاں مہنگے مہنگے گھر کے چکر میں سود، حرام، چوری چکاری، رشوت نہیں، سادہ زندگی گزار لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی محل تیار کر رکھے ہیں. آج لوگ برانڈڈ کپڑے بڑے پسند کرتے ہیں، مہنگے جوتے، مہنگے کپڑے، مہنگے جناب بہت ساری مہنگی لائف اسٹائل. ابھی غریب آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یار میں یہ مہنگے کپڑے کیسے پہنوں گا، اور اس کے لیے بعض اوقات حرام کی طرف چلا جاتا ہے. نہ سادہ زندگی گزار لو، سنت کے مطابق لباس پہن لو. نبی پاک کے غلاموں کے لیے اللہ نے جنتی لباس تیار کر رکھے ہیں. یہ مرد جو زیورات پہن رہے ہوتے ہیں نہ پہنے، یہاں پر اللہ نے جنت میں سونے کے جنتیوں کے لیے زیورات تیار کر رکھے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھوں گا تو خوبصورت نہیں رکھوں گا، داڑھی رکھوں گا تو اسمارٹ نہیں رکھوں گا. ارے میری جناب پرسنالٹی متاثر ہو جائے گی. اول تو ان کی تھنکنگ بھی اچھی نہیں ہے. آپ سچ بتائیے، ایک عاشق رسول داڑھی رکھے اللہ اس کے چہرے پر نور عطا فرما دیتا ہے. یہ بے وقوفی جو یہ سمجھتا ہے میں داڑھی رکھ کر جناب میری خوبصورتی متاثر ہوگی. ارے مرد کی مردانگی ہی داڑھی میں ہے. لیکن اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اگر آج داڑھی رکھ لو، جنت میں جتنے مسلمان ہوں گے، جتنے عاشقان رسول ہوں گے، تمام جنتی مرد جو ہوں گے ان کی داڑھی نہیں ہوگی. یعنی وہاں بغیر داڑھی والا رہنا ہے یا یہاں بغیر داڑھی والا رہنا ہے، یہ آپ طے کر لیجئے. آپ چیک کرتے جائیے. جس چیز سے روکا، زنا سے، بدکاری سے، بے حیا عورتوں سے، ان سے دوستیاں لگانے سے روکا، رک جاؤ، صبر کرو. نفس چاہے گا نہیں یار میں بھی کر لوں، یہاں کون پوچھنے والا ہے، بڑا آسان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں رک جاؤ، اللہ نے جنت میں رونے تیار کر رکھی ہے. آپ کے باری ہے، اب آپ کے اوپر ہے. You want here or there. There is an expiry date in this دنیا. یہاں دنیا میں نعمتوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. بوڑھے ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. مگر جنت میں نہ ختم ہونے والی نعمت ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. اب آپ فیصلہ کیجیے. اب جی تو سب کا چاہ رہا ہے، لیکن اب جائیں گے کیسے جنت میں؟ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام وہ ہیں جن کو رب نے اپنی عطا سے مالک جنت بنایا، جسے چاہے جنت کا مژدہ سنا دے. کئی بار احادیث میں آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوں گے. حضرت ربیعہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو وضو کروا لے. کیا آقا علیہ السلام بہت خوش فرمایا کیا ربیعہ مان کیا مانتا ہے؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس لفظ پر. سب یا ربیعہ مان کیا مانتا ہے؟ اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ جو مانگنا ہے مانگ لے.
یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ساری طاقتیں اور سارے خزانے عطا کیے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اللہ نے اتھارٹی دی تھی. حضرت ربیہ نے بھی کمال سوال مانگ لیا کہ حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا قرب جنت میں چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سجدوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، حدیث پاک کا مضمون ہے میری مدد کرو، یعنی میرے آقا نے ہمیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت، حضرت عمر فاروق کو جنت کی بشارت، مولا علی کو جنت کی بشارت، سیدنا ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت، 10 صحابہ کو، عشرہ مبشرہ کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ کون دے سکتا ہے؟ جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو. وہی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بھی گارنٹی دی ہے. اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اٹس ویری سمپل ہے، بڑی سمپل، 2 لائنوں کی حدیث ہے. اور اس حدیث پہ میرے آقا نے ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے کہ میری کوئی اس بات پر عمل کر لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہاں گارنٹی چاہیے جنت میں جانے کی. there is only one liner حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام said جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دیتے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. گارنٹی دیتے ہوئے آقا. مطلب اس 2 ضمانتیں نبی پاک نے مانگی، زبان کی اور شرمگاہ کی. انسان زبان کی حفاظت کر لے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے، غلط کام نہ کرے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب بتائیے، اب اس حدیث سے علماء نے ایکسٹریکٹ کیا کیا، سمجھایا کیا ہمیں؟ علماء کہتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور واقعی ہے بھی ایسا، کہ وہ زبان ہے اور شرمگاہ ہے. سب سے بڑی آزمائش ہے. اچھے اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں. زبان کی حفاظت. زبان پتہ کیا چیز ہے؟ یہ اتنی خطرناک چیز بھی ہے اور بڑی بابرکت چیز بھی ہے. پوری زندگی کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، ایمان کے ساتھ رہے، آخری وقت مرنے سے کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے کفر یا کلمہ کہہ دے، زبان سے کہے گا نا ایمان گیا. کوئی بندہ 70 سال 80 سال تو کفر کی زندگی گزارے، آخری لمحوں میں ایمان قبول کرے گا، مسلمان ہو گیا. یہ زبان اسلام میں داخل بھی کر سکتی ہے، اسلام سے باہر بھی کر سکتی ہے. یہ زبان جنت میں داخل بھی کر سکتی ہے، جہنم میں بھی داخل کر سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ کون سی دید ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن اخلاق. اللہ سے ڈرنے والے اور حسن اخلاق والے زیادہ جنت میں جائیں گے. نبی پاک سے کسی نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ. جس کا منہ یعنی زبان اور اس کی شرمگاہ یہ گناہ سے بھی بچتی نہ، یہ جہنم میں داخل ہونے والے زیادہ افراد. اگر جنت میں جانا ہے تو ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی. بڑی ہی اس کو کہنا دل کو ہلا دینے والی حدیث سنانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس سے آپ کو زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بڑا اچھا کلمہ نکالتا ہے، تو حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا کہ میں نے کتنی اچھی بات کر دی ہے، مگر اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک کے لیے اپنی اس سے رضامندی لکھ دیتا ہے، قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے. ایسا جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں، اللہ راضی ہو گیا. اس حدیث کا اگلا پارٹ بہت ڈینجرس ہے. اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، ایک جملہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زبان، آپ نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ایک نعرہ سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے سوچو بول کیا رہے ہو. یہ بولنا اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا، یہ زبان کہیں مجھے برباد تو نہیں کر دے گی. اب زبان کے برے استعمال کیا ہے؟ بہت سارے برے استعمال. سب سے پہلا تو کفریہ کلمہ ہی اللہ نہ کرے کسی کی زبان تو. اب یہ فلموں کے گانے ایسے آ گئے، لطیفے ایسے آ گئے، جوکس ایسے آ گئے، کبھی جنت کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، عجیب جناب کامیڈین جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی باتوں کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اسے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پلان ہے
کہ آپ کا ایمان چھین لیا جائے. معاذ اللہ ایسے فلموں کے گانے ہیں جس پہ پوجا سجدہ پتہ نہیں خداؤں کی کس طرح کی مذاق اڑائے گئے, لوگ ان گانوں کو سنتے ہیں گنگناتے ہیں. کہیں ایمان نہ چھین لیا. تو اس زبان کا ایک سب سے خطرناک استعمال کفریہ کلمات ہے. پھر اس زبان کا برا استعمال گالیاں ہیں, فحش کلامی, گندی باتیں. اسی زبان سے دل توڑے جاتے ہیں مسلمان کے, اسی زبان سے غیبت کی جاتی ہے, اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے, بات بات پر جھوٹ. پھر پیچھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, ہم سچے آقا کے غلام ہیں تو سچے مسلمان بنیے. جھوٹ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مگر پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. سارا دن جھوٹ بولتا ہوگا, اس کے گھر میں کہاں سے رحمت نازل ہوگی, کدھر سے اس کے مسئلے حل ہوں گے. تو یہ زبان, اس کی حفاظت کریں, سیکھیں کہ اچھا کیسے بولنا ہے. اسی زبان سے لوگ لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, اسی زبان سے لوگ بری باتیں کر رہے ہیں, نہ کریں. نبی پاک کی حدیث یاد رکھیں, جو مجھے دونوں داڑھوں کے درمیان اور دونوں رانوں, دونوں پیروں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان کی حفاظت. اب زبان کس لیے؟ زبان سے اچھا استعمال کتنا پیارا ہے کہ بندہ تلاوت قرآن کرے, بندہ اس سے اللہ کا ذکر کرے, نبی پاک پر درود بھیجے, اسی زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سنتوں کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ, تو اسے کیا اجر دیتا ہے جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اللہ فرماتا ہے, موسیٰ میں اس کے ہر جملے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک جملے میں. مزے کو بھی مزہ آ گیا, یہ زبان کا اتنا اچھا استعمال. تو آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مل کر درس دیتے ہیں, مل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, مل کر لوگوں کو سنتوں کی باتیں بتاتے ہیں, ہر جملے پر ثواب ہے, مگر اس کا ذہن نہیں. اور دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت. استغفر اللہ. آج کس قدر یہ برائی عام ہو گئی ہے, آج کس قدر لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. یہ بدکاریاں, یہ زنا, اللہ محفوظ کرے, یہ تو عذاب نازل کرنے والی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے کی قوم میں ایک بندہ بدکاری کرتا تھا, پوری قوم پر آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا. اور آج تو گلی گلی یہ بیماری عام ہے. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. اچھا, پھر لوگ صرف بدکاری کو ہی بڑا گناہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے نبی پاک کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ دیکھنا بھی زنا ہے, سننا بھی زنا ہے, بولنا بھی زنا ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے, بے پردگی ہے, بے حیائی کے جو مناظر دیکھتے, کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے بدکاری کرتے نہیں, دیکھتے تو ہو. ہم تو نہیں کرتے بدکاری, سنتے تو ہو. یہ میوزک سننے والے غور کریں, ان کانوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی جو حرام سنتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میوزک گناہ ہی نہیں. نبی پاک کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ میں اس دنیا میں مزامیر یعنی میوزک کے آلات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلے گانا بجانا کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام کو تو جنت سے نکالا گیا نا, تو اس نے خوب گانے گائے تھے خوشی کے مارے. حضرت آدم علیہ السلام تو دنیا سے گئے تو اس نے ڈھول تماشے بجائے تھے. He was the inventor of the music. اور آج اس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا جاتا ہے, آج شیطان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے. خدا نہ ایسا نہ کرے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے بندے ہیں. یہ شیطان کے قدموں پر چلنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, یہ تمہارا برا دشمن ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. تو جو اکیلے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر, دنیا بھر کی ویب سائٹ پر یا کسی ایسے مقام پر جا کر جو مناظر دیکھتے, نہ کریں ایسا. یہ آنکھیں بڑی کمزور ہیں, اگر ان میں جہنم کی آگ ڈالی گئی تو کدھر جائیں گے؟ آج سرما لگاتے وقت ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یار سلائی آنکھ کو نقصان نہ پہنچا دے. جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ زبان سے بری باتیں نہ نکالیں, کان میں بری باتیں نہ سنیں. اس لیے نہیں دی اللہ نے یہ سارے احکام. جو شریعت نے تقاضے پورے کیے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کر کے انسان اپنی خواہشات پوری کرے جو شریعت کے تقاضے ہیں. لیکن جس طرح حرام کاریاں ہو رہی ہیں, ذرا اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنی نگاہوں کو بچائیے, اپنے کانوں کو بچائیے, اپنی زبانوں کو بچائیے.
میں مختصراً آج یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے بچائیں. یہ اعضاء کی گواہی دیں گے. یاد رہے آج بندہ کہتا ہے نا یار مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوں. قیامت کے دن بھی بندہ یہی کہے گا. جب اس کو گناہ پیش کیے جائیں گے نا تو بندہ کہے گا یاد ہے کہ میں نے تو نہیں کی. تو رب فرمائے گا ہمارے پاس اس کے گواہ ہیں. وہ تائیں دیکھے گا, پانی دیکھے گا, کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا. تو اب کہے گا مولا گواہ کہاں ہے؟ سورہ یاسین آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی, اس میں اس آیت پر غور کیجیے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. قرآن کہتا ہے اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, اب ان کے ہاتھ کلام کریں گے, پھر ان کے پیر گواہیاں دیں گے کہ ہم کدھر گئے تھے, ہم نے کیا کیا تھا, اس دن کیا کرو گے. کوئی پھر جواب نہیں بچے گا. خدا کا خوف, تھوڑا سا صبر. دیکھیں 50 60 70 سال زندگی ہے, صبر کر کے گزار دو, جنت میں ابدی نعمتیں موجود ہیں. ان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو, نافرمانیاں نہ کرو, نہ پیے شراب, نہ جائیں شرابیوں کی محفل میں, نہ کریں جناب بدکاریاں, اور نہ جائیں ان دوستوں کے پاس جو یہ کام کرتے ہیں, نہ سنیں میوزک, اور نہ جائیں ایسی محفلوں میں جہاں میوزک ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچائیں حرام کاریوں سے, اپنی زبان کو بچائیں بری باتوں سے. زبان تر رہے ذکر و درود سے, زبان تر رہے تلاوت قرآن سے, اور انسان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, کیونکہ نگاہ بہکی تو دل بہکے گا, دل بہکا تو جناب شرمگاہ بہک جائے گی. آج بڑی جس کو کہتے ہیں نا مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے کہ مرد و عورت ساتھ مل کر کھانے کھا رہے ہیں, اور جناب فیملی گیدرنگ ہے. اللہ کے بندوں, مرد اور عورت کے درمیان پردہ شریعت نے رکھا ہے, نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور ایسی جگہ جا کر بیٹھنا بھی نہیں ہے. یاد رکھیں جہاں مرد اور عورت تنہا ہو, تیسرا اجنبی مرد اور عورت تنہا ہو, تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جو ان کے اندر برائی داخل کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں حیا نصیب فرمائے, نبی پاک کی اس مبارک حیا کی سیرت کا صدقہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہمیں ان نیچی نظروں کی شرم و حیا کا صدقہ نصیب فرمائے. ہماری بہنوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی پردہ کروائیں. آج انسان اپنے گھر والوں کو نہیں روکتا بے پردگی سے. اچھے انداز میں, پیارے انداز میں ان کی تربیت کریں. ایک گھر کی عورت اگر بے پردہ ہے اور مرد اس پر راضی ہے, اس مرد پر بھی لعنت آئی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچیوں, اپنے گھر والوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو عرض کی حضور مفلس تو وہ ہے, آپ سے بھی میں سوال کروں بتائیں غریب کون ہے, تو آپ نے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, رنگٹ نہیں ہے, ڈالرز نہیں ہے, وہ غریب ہے. صحابہ نے بھی کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ غریب ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا غریب وہ نہیں, غریب وہ ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوں گے, عمرے بھی ہوں گی, بہت ساری نیکیاں ہوں گی. اور اب وہاں کیا ہوگا کہ اس کے سامنے ایسے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس نے ہمارا دل دکھایا, ہمیں گالی دی ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, لوگوں کے حقوق ہوں گے. اس طرح کی روایتیں ملتی کہ گھر کے افراد ہی آ جائیں گے, بچے, ہاں بیوی, یا اللہ اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا, ہمیں حرام کھلاتا تھا, ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا تھا. ایک ایک کر کے سارے ہی گھر والے اور جن کا حق ہوگا نیکیاں لے جائیں گے, اور اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں زیرو ہو جائیں گی. مگر کلیریفائی نہیں ہوگا معاملہ, بس کا حل نہیں ہوگا, اور بھی لوگ موجود ہوں گے, نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ پھر حکم دیا جائے گا یہ جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈالو. اب گناہ ڈالے جائیں گے, اور آخر کار یہ دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا. یہ سوچنے والی بات ہے. اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کیجیے, آخرت کی فکر کیجیے. آج یہ حدیث اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل پر نقش ہو جائے کہ جو نبی پاک نے فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم ان دونوں اعضاء کو صحیح معنوں میں سیکیور کرنے اور اچھی طرح سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ساری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اکیلے رہ کر عمل نہیں ہو سکتا انسان. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بندہ شرابیوں میں رہے کیسے نمازی بنے گا, بدکاروں میں رہے تو کیسے حیا آئے گی. آپ نے سنا ہوگا نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہم نے خربوزے عجیب سے رکھے ہوئے ہیں تو ہم برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اچھے دوست رکھیں, اچھا ماحول رکھیں,
جو ہمیں حیا کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف لائیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی کی اس مدنی ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں جہاں بھی ملیشیا میں کوالالمپور میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، مدنی حلقے لگتے ہیں، درس ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں اور پابندی کے ساتھ آپ مدنی چینل دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا کر دکھائیں، گھر والوں کو بٹھا کر بہت سارے فلمیں ڈرامے دکھائیں نا، کفارہ یہ ہے کہ توبہ بھی کریں اور ان کو بٹھا کر مدنی چینل دکھائیں۔ کیا معلوم کس کی صدقے کون سا بیان، کون سا مدنی مذاکرہ، کون سا جملہ جو ہے آپ کی تقدیر بھی بدل دے، آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں بنا دے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی آتی رہے گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے مدنی چینل، جو ساری دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کیسے ساری دنیا میں کام کرتی ہے، ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہے، آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ ملائیشیا میں تو ابھی اب اسٹارٹنگ میں ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ کام، لیکن الحمدللہ دنیا بھر میں کس گلوبل انداز میں، کس ہائی اسکیل پر اتنے سارے ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، وہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔